شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہے خالد فیصل آباد سے، اور محمد اسلام سعودی عربیہ جدہ سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی خالد شیئر کر رہے ہیں۔ خالد کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک دوست ہے جو بہاول نگر میں رہتا ہے۔ اس نے مجھے اور ہم لوگوں کا ایک اور دوست ہوتا تھا، اسے انوائٹ کیا اپنے پاس۔ ہم لوگ فری تھے، میں بھی چلا گیا، اور میرا وہ جو دوسرا دوست تھا وہ بھی وہاں پر آ گیا۔ اب ہم تینوں دوست وہاں پر اکٹھے تھے، اس کے گھر پر ہی ہم لوگوں کا اسٹے تھا، وہاں پر ہم لوگوں نے کچھ دن رہنا تھا۔ اس نے نیا گھر بنایا تھا تو اس نے ہمیں وہاں پر انوائٹ کیا تھا۔ جس جگہ پر اس نے اپنا نیا گھر بنایا تھا وہ جگہ اس طرح کی تھی جیسے گاؤں ٹائپ جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ بالکل ایک گاؤں نہیں تھا، قصبہ ٹائپ جگہ تھی۔ تو وہاں پر ہم لوگ رہے، بڑی اچھی وہ جگہ تھی، صاف ستھرا ماحول تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر تھوڑا سا ہی دور ایک سنیما گھر بنا ہے، تو ہم لوگ رات کو وہاں پر جا کر مووی دیکھیں گے۔ ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے بائک نکالا، رات کا ٹائم تھا، 11 بجے ہم لوگوں نے وہاں پر مووی دیکھنے جانا تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی وہاں پر بائک لے کر جا رہے تھے، اسے بھی اتنا خاص ان سائڈوں کے جو راستے تھے وہ نہیں پتہ تھے، پھر بھی ہم لوگ چلتے گئے، کافی زیادہ ہم لوگ آگے نکل آئے۔ وہاں پر ایک سڑک تھی، اس سڑک کی دونوں سائڈوں پر کافی بڑے بڑے درخت اور اس طرح کا سین تھا جیسے ویرانہ اور جنگل نما کوئی جگہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ وہاں پر گزر ہی رہے تھے، ایک دم سے اس سڑک کے سینٹر میں ہم لوگوں کا بائک خراب ہو گیا، بند ہو گیا۔ پیٹرول بھی تھا اور کوئی ایسا ایشو بھی نہیں تھا بائک کو۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ بائک سٹارٹ ہو، لیکن نہیں ہو رہا تھا۔ سردی کا موسم تھا، کافی زیادہ ٹھنڈ بھی تھی۔ ہم لوگ بائک کو جیسے پیدل چلتے ہیں ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کو ایسے آواز آئی جیسے کوئی شادی ہوتی ہے، شادی میں جیسے ڈھول بجتے ہیں اور ایک باقاعدہ ایک شادی کا ماحول ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان ویرانوں والی طرف ایک سائڈ سے دوسری طرف ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو یہ جگہ ایسی تھی جیسے بالکل ویرانہ ہے، اور اتنے سردی کے موسم میں اتنی رات کو یہ شادی کا فنکشن ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، تو ایک دم سے ہم لوگوں کو روشنیاں دکھائی دیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ ہیں، ان لوگوں نے ہاتھ میں کینڈلز پکڑی ہوئی ہیں، جیسے مہندی کا ایک سارا سین ہوتا ہے، وہ لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے قد بھی کافی زیادہ بڑے بڑے لگ رہے تھے۔ ہم لوگ آرام سے اپنے راستے پر چلتے ہوئے جا رہے تھے، یعنی ہم لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت زیادہ قریب آ گئے۔ ان میں خواتین بھی تھیں، بڑی ان لوگوں نے وہ مہندیاں پکڑی ہوئی تھیں، اور وہ بڑی عجیب و غریب انداز میں کچھ گا رہے تھے، شاید وہ ان کی علاقائی کوئی زبان تھی، ہمیں یہی لگا۔ ہم لوگ سائڈ پر کھڑے ہو گئے کہ ان کی خواتین ہیں تو یہ لوگ گزر لیں، ہم لوگ اس کے بعد چلے جائیں گے۔ تقریباً وہ بہت زیادہ لوگ تھے، 60-70 کے قریب وہ لوگ تھے جو پیدل تھے۔ ان لوگوں نے وہ سڑک کراس کی اور وہ دوسری طرف چل پڑے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ تعجب بھی ہو رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں پر تو اتنا ویرانہ ہے، کوئی گھر نظر نہیں آ رہا، پھر یہ شادی کا فنکشن کیسا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے، ہم لوگوں نے بھی اتنی خاص ادھر توجہ نہیں دی، ہم لوگ بھی چلے گئے، ہم لوگوں نے مووی دیکھی۔ واپس ہم اسی روڈ سے گزرتے ہوئے آئے، کافی زیادہ رات ہو گئی تھی، 1:45 بجے کا ٹائم تھا جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے۔ بائک جیسے ہی ہم لوگوں نے اس سڑک کو کراس کیا، بائک کو دوبارہ چیک کیا، وہ بائک سٹارٹ ہو گیا۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بھی چل ہی نہیں رہا تھا اور ایک دم سے یہ سٹارٹ بھی ہو گیا۔ خیر ہم لوگ گئے سنیما ہال میں، ہم لوگ گئے، ہم لوگوں نے مووی دیکھی۔ جب واپس آئے، اس روڈ پر دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا کسی انسان کا۔ دور ابھی بھی ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے بہت کوئی لوگ باتیں کر رہے ہیں، جیسے گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن وہ دور سے آ رہی تھی، جیسے فضا میں آوازیں گونجتی ہیں۔ بہت شدید ٹھنڈ تھی، دھند بھی محسوس ہو رہی تھی۔
ہم لوگ واپس آ گئے، بہت ہم لوگوں نے انجوائے کیا، بہت اچھا لگا۔ ابھی ہم لوگوں کو وہاں پہ رہتے رہتے 5-6 دن ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں کا یہی پلان تھا کہ واپس چلتے ہیں، تو ہم لوگوں کا جو دوست تھا اس نے یہ کہا کہ نہیں آج نا پھر مووی دیکھنے چلتے ہیں، تو اس کے بعد تم لوگ چلے جانا۔ اب ہم لوگ پہلے بھی دیکھ کر آئے تھے تو وہ ہم لوگوں کو بڑا اچھا وہ لگا تھا۔ پھر ہم لوگ رات کو دوبارہ 11 بجے نکلے، بالکل آرام سے، ہمیں راستے کا پتہ چل گیا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ اس روڈ پر پہنچے، مخصوص اسی جگہ پر بائک بند ہو گیا۔ اب ہم لوگ تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اب بائک کیسے بند ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بڑی کوشش کی بائک کو سٹارٹ کرنے کی، ہم لوگ پھر ویسے ہی چلنے لگ گئے۔ ابھی ہم لوگ سیم جہاں پر وہ شادی والا سین ہم لوگوں نے دیکھا تھا، وہ جیسے کوئی بارات یا مہندی جو جا رہی تھی، ویسے ہی کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی ماتم کر رہا ہے، اور بہت اونچی اونچی آواز میں ماتم ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ تجسس بھی ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں پر آبادی بھی نہیں دیکھتی، کیونکہ دن میں 1 سے 2 دفعہ ہم لوگ اس روڈ سے گزرے تھے، ہمیں دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آئی تھی۔ ہم لوگوں نے یہی سمجھا شاید یہ اوپن جگہ ہے تو یہاں پر لوگوں نے کوئی سسٹم کیا ہوگا، شادی وغیرہ کا کوئی سیٹ اپ کیا ہوگا۔ آج وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جو ہی ہم لوگ ان رونے کی آوازوں کے تعقب میں جانے لگے، ہم لوگوں کا بائک تو ویسے ہی نہیں تھا چل رہا، اس کو سائڈ پر ہم نے کھڑا کیا کہ یہ رونے والی آوازیں آ رہی ہیں، چلو شادی کی تو ایک اور بات تھی، ایسے کسی کے سوگ پر لازمی جانا چاہیے۔ ہم لوگ ان روتی ہوئی آوازوں کے پیچھے گئے، ہم لوگ اتنا چلے کہ ہم لوگ ان ویرانوں کے اندر نکل گئے، بہت آگے چلے گئے۔ رونے کی آوازیں پہلے جب ہم لوگ سڑک پر تھے تو اتنے پاس سے آ رہی تھی جیسے بالکل پاس ہی وہ جگہ ہے۔ چل چل کے ہم لوگ تھک گئے، ہم نے کہا یہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، کبھی لگتا ہے اتنی پاس ہے، جیسے جیسے چل رہے تھے وہ جیسے جیسے وہ آوازیں بھی آگے آگے چل رہی تھیں۔ خیر ہم لوگوں کو دور کچھ لوگ نظر آئے، موبائل ہی ہم لوگوں کے پاس تھے، اس کی روشنی میں ہی ہم لوگ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ میرے دوست نے کہا کہ واپس چلنا چاہیے، پتہ نہیں ہم لوگوں کو آگے جانا چاہیے یا نہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ تھا کہ دیکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگ رو رہے ہیں۔ ماتم، بہت زیادہ خواتین ماتم کر رہی تھیں، بچوں کے بھی کچھ رونے کی آوازیں تھیں۔ جو ہی ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر بہت زیادہ لوگ جمع ہوئے تھے، سفید کلر کے ان لوگوں نے لباس پہنے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے قد بہت زیادہ لمبے تھے۔ کچھ عورتیں، ڈھیر ساری عورتیں بھی کھڑی ہوئی تھیں، بیٹھی نہیں ہوئی تھیں، وہ بھی رو رہی تھیں۔ سینٹر میں ان لوگوں نے ایک چارپائی سی رکھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے جب دیکھا، اب ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پر کوئی فوتگی ہوئی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں نے تھوڑا سا ان کے پاس گئے، ان میں سے 2 آدمیوں نے ہمیں دیکھا، وہ ہم لوگوں کی طرف چلتے ہوئے آئے۔ ہم نے پوچھا کہ ایسے ایسے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان لوگوں نے بس یہ کہا کہ ہم لوگوں کی کوئی فوتگی ہو گئی ہے، تو ابھی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے ہی، تو اس لیے ذرا یہاں پر یہ ہے۔ ہم لوگوں نے افسوس کیا، ہم لوگ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ان کا نا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو بھی ہے، کوئی بزرگ تھے ان کے، وہ کہتے کہ نہیں چہرہ ہم لوگ نہیں دکھاتے، تو بس آپ آ گئے ہیں، بہت شکریہ، آپ چلے جائیں۔ اس آدمی کی جو آواز اور لہجہ تھا وہ بہت زیادہ کرخت سا تھا۔ ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی واپس پلٹے ہیں، تقریباً ہم لوگ ان سے 15 سے 20 قدم ہی دور گئے ہیں، رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ہم لوگوں نے بڑا حیران ہوئے کہ ابھی تو اتنا ماتم ہو رہا تھا، اتنے لوگ تھے یہاں پر، ابھی رونے کی آوازیں کیسے بند ہو گئی ہیں۔ میں نے، میرے دوست نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہاں پر کوئی میت تھی، نہ وہاں پر کوئی لوگ تھے، نہ ان عورتوں کے رونے کی آواز تھی۔ ہم لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اتنا ہم لوگ خوف زدہ ہوئے، ہم لوگوں نے وہاں سے سپیڈ لگا دی، بھاگتے ہوئے ہم لوگ اپنے بائک کے پاس پہنچے۔ آگے آئے تو ہم لوگوں کو بائک نظر نہ آئے کہ ہم لوگوں کا بائک کہاں پر ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بائک ہم لوگ پورے روڈ پر، ہمیں یہ لگا کہ شاید کوئی لے گیا ہوگا بائک۔ ہم لوگوں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا جس طرف سے ہم لوگ آئے تھے۔ ہم لوگ بہت سپیڈ کے ساتھ بھاگ رہے تھے تینوں۔ ابھی ہم لوگ اس روڈ وہ ختم نہیں ہوا تھا، ایک دم ہم لوگوں نے دیکھا جہاں پر بائک خراب ہوا تھا، وہاں پر ہم لوگوں کا بائک کھڑا ہوا تھا روڈ کے سینٹر میں۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے، ہم لوگوں نے اپنا بائک سٹارٹ کیا، بائک فوراً سٹارٹ ہو گیا، لیکن وہ بھاری اس حد تک تھا، اتنا بھاری وہ بائک ہو چکا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی مشکل سے ڈرائیو کیا میرے دوست نے بائک کو۔ ہم لوگ جیسے کیسے گھر پہنچے، تینوں کو بخار، ہم لوگ اتنے حیران کہ ہم نے دیکھا کیا ہے، یہ کیا ماجرا تھا، وہ کیا چیزیں تھیں، کیا وہ جو مخلوق تھی، وہ جو بارات گزر رہی تھی وہ بھی کچھ ایسا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کے قد بہت زیادہ لمبے تھے۔ اب میری بھی طبیعت خراب ہو گئی، میرے دوست کی بھی خراب ہو گئی، ہم لوگوں نے نیکسٹ ڈے واپس آنا تھا، ہم لوگ آ ہی نہیں سکے، ہم لوگوں کو مزید وہاں پر
3-4 دن آگے۔ اب ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ چیز ہم لوگوں کے ذہن سے نکل نہیں رہی تھی۔ خیر ہم لوگوں کے دوست نے یہی کہا کہ ہمیں دوبارہ اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہم لوگوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم وہاں پر نہیں جائیں گے۔ اسے نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے واپس آنا تھا، وہ ہم لوگوں کو جا کر چھوڑ کر آیا، جہاں پر وہ جو ہوتا ہے بس سٹینڈ ہوتا ہے وہاں پر چھوڑ کر آیا، سی آف کیا، وہ واپس چلا گیا۔ میں اور میرا دوست باتیں کر رہے تھے، ہم لوگ واپس آ گئے اپنے گھر۔ اس کے بعد شام کا وقت ہوا تو میرے دوست کی کال آئی، وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی، تقریباً رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا تم لوگ کہاں پر ہو؟ ہم لوگوں نے اس کو کہا کہ صبح تمہارے پاس سے واپس آ گئے، ہم لوگ تو گھر ہیں۔ دوسرے دوست کو بھی کال کی، وہ بار بار کہہ رہا تھا تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ وہ نا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بات بتائی، کہتا ہے تم لوگوں کو چھوڑ کر نا میں واپس گھر آ گیا تو مجھے میرے موبائل پر کال آئی، جیسے میں نے اس کو کال کی اور میں نے اس کو کہا کہ ہم لوگ سنیما کے پاس کھڑے ہیں، تم وہاں پر آ جاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھے سنیما کے پاس کیوں بلا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں اس روڈ پر گیا جہاں پر ہم لوگوں کا بائک خراب ہوا تھا، وہاں پر مجھے تم بھی ملے ہو، اور وہ جو دوسرا ہم لوگوں کا دوست تھا اس کا نام مدثر تھا، وہ بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ میں تم دونوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا، تم لوگوں نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ، میرے بائک پر بیٹھ کر تم لوگ مجھے انہی ویرانوں کی طرف لے کر گئے ہو کہ ہم نے وہاں پر کچھ دیکھا ہے، آؤ تمہیں دکھاتے ہیں۔ میں تم لوگوں سے سارے راستے پوچھتا رہا ہوں کہ تم لوگ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو۔ جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا ہوں، میں نے بائک کھڑا کیا ہے تو تم دونوں زمین پر بیٹھ کے ہو۔ میں تم لوگوں سے یہ پوچھ رہا تھا کہ تم لوگ زمین پر کیوں بیٹھ کے ہو۔ ابھی میں تم لوگوں کے پاس سے آنے لگا ہوں تو تم دونوں کے چہرے بہت زیادہ ڈراؤنے ہو گئے ہیں، یعنی ایک دم سے تم لوگوں کے چہرے ہی بدل گئے ہیں، جیسے وہ کوئی اور چیز تھی۔ میں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھی، اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور میں وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ اپنا بائک لے کر نکلا ہوں۔ میرے پیچھے تک مجھے ایسا لگا کہ تم لوگ بھاگتے ہوئے آئے ہو اور تم لوگوں کی ہی آوازیں تھیں، اور ایک دم سے وہ سب ختم ہو گیا، وہ غائب ہو گئے۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے اس کو یہی کہا کہ ہم لوگ تو اسی ٹائم بس سٹینڈ پر جب تم ہمیں چھوڑ کر آئے ہو ہم لوگ واپس آ گئے ہیں۔ بڑا اس بیچارے کا برا حال تھا، وہ کافی عرصہ بیمار رہا، اس کو وہ کچھ دورے کا مسئلہ بننے لگ گیا، شاید وہ ان چیزوں کے بہت پاس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کافی علاج ہوا۔ پھر ہم لوگ جب وہ بہت زیادہ بیمار ہوا، ہم لوگ اس کو دوبارہ ملنے بھی گئے، اس کا حال احوال پوچھنے گئے، تو وہ یہ بار بار ہمیں وہ بات بتا رہا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بتائی، پھر لوگوں سے بھی باتیں بہت زیادہ، یہ بات اوپن ہوگی نا، ہر کسی کو اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا وہ علاقہ جو تھا، وہ جو ویرانے تھے، وہ بہت زیادہ وہاں پر جنات ہیں، وہاں پر اتنے زیادہ جنات کے قبیلے ہیں کہ وہاں پر لوگ اپنی وہ جو زمینیں ہیں وہ بنجر ان لوگوں کی ہوگی ہیں، نہ وہ وہاں پر جا سکتے ہیں، نہ وہ وہاں پر کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر جا کر وہ کھیتی باڑی کریں، جنات ان کو باقاعدہ نظر آتے ہیں، ان کی فصلیں خراب کر دیتے ہیں یا ان کو ڈراتے ہیں، اس حد تک ڈراتے ہیں کہ وہاں پر کوئی رہ نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جہاں پر جنات ہوں رات کے ٹائم، اگر وہ ان کی گزرگاہ ہو، ان کی جگہ ہو، تو وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس ہیپننگ کے بعد میں سب کو یہی میسیج دیتا ہوں کہ کبھی بھی جیسے ہم دوست یار اکٹھے ہوتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے جائیں تو کسی ایسی جگہ سے مت گزرا کریں، اور اگر ایسا کچھ دیکھ بھی لیں تو ان آوازوں کے تعاقب میں کبھی مت جایا کریں۔ یہ ایک سٹوری تھی میری زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ خالد آپ کا۔ لسنرز، یہ ایسی باتیں، ایسے میسیجز میں بہت آپ لوگوں کو دے چکی ہوں کہ جب بھی کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں جو جگہ آپ کے لیے نئی ہو، جس جگہ سے آپ پہلے گزرے نہ ہو، تو کبھی بھی وہاں پر کسی آواز کے تعاقب میں مت جایا کریں۔ کوئی آپ کو بلائے، کوئی آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے تو پلیز آیت الکرسی اور درود پاک پڑھ کر وہاں سے گزر جایا کریں، ان چیزوں کے تعاقب میں مت جایا کریں۔ بعض اوقات جنات انسان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ سارے حربے اپناتے ہیں کہ انسان ان کے پیچھے جائے۔ اپنا خیال خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام سعودی عربیہ جدہ سے شیئر کر رہے ہیں۔ محمد اسلام کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوست نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے، ہم لوگوں کا ایک ایسا راستہ تھا جہاں پر ایک برج بنی ہوئی تھی۔ وہاں پر اس برج کے نیچے ایک ندی بھی تھی، اور اس کے ساتھ ایک بہت پرانا شمشان گھاٹ بھی تھا۔ اکثر جو لوگ تھے جب اس برج کے اوپر سے گزرتے تھے
تو وہاں پر بہت زیادہ ٹریفک حادثات ہوا کرتے تھے. ایسا مخصوص ایک وہ اس کا ٹرن آتا تھا، وہاں سے جب بھی لوگ ٹرن کرنے لگتے تھے، جتنی بھی بڑی کوئی بس ہوتی تھی، کوئی ٹرک ہوتا تھا، کوئی گاڑی ہوتی تھی، وہ باقاعدہ برج سے نیچے اس ندی میں گر جاتے تھے اور کوئی بھی اس حادثے میں نہیں بچتا تھا. ہر سال وہاں پر یہ حادثہ ہوتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں سے ایک بس گزر رہی تھی. جیسے اس بس نے اس ندی کو ٹرن کیا، وہ بس ایک دم سے جس طرح سے پلٹی برج سے نیچے گرنے کے لیے، تو اس میں سے جو ڈرائیور تھا اس نے چھلانگ لگا دی. یعنی وہ جو ڈرائیور تھا وہ بچ گیا، لیکن اس کو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہوئی تھیں. اس ڈرائیور کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گئے. جب وہ ہوش میں آیا، بولنے کے قابل ہوا، تو اس نے یہ بتایا کہ ہم لوگ بالکل ٹھیک آ رہے تھے برج کے اوپر سے. جہاں سے وہ ٹرن آیا، ایک دم سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی عورت کھڑی ہے. اس عورت کا قد بہت زیادہ لمبا ہے اور ایک دم سے وہ عورت تیزی کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھی ہے اور اس نے گاڑی کو ایک ہاتھ کے ساتھ ادھر نیچے ندی میں پھینک دی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے جیسے ہی وہ بس ایسے اس نے بس کو ہلایا اور نیچے کیا، تو میں نے وہاں سے چھلانگ لگا دی. لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہاں پر وہ جو شمشان گھاٹ تھا بہت قدیم اور پرانا تھا اور بند ہو چکا تھا، اور وہاں پر وہ جو ندی تھی وہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا تھا. وہ چڑیل ہر سال وہاں پر یہ حادثے کرتی تھی، وہ انسانی جانوں کی بلی لیتی تھی. اس کے بعد اس برج کو بالکل بند کر دیا گیا تھا. خاص طور پر اس کا وہ جو ٹرن تھا وہاں پر باقاعدہ لکھ کر لگا دیا گیا تھا کہ وہاں سے مت گزرے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ حادثات ہوتے تھے. وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے، جو پاس کے علاقوں میں لوگ رہتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں رات کے ٹائم، ایسا محسوس ہوتا ہے. اور ایک بہت زیادہ اونچے قد والی کوئی عورت جس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے، وہ اس ندی کے پاس جا کر غائب ہو جاتی ہے. اس ندی کے پاس بھی لوگ نہیں گزرتے تھے ڈر کے مارے. یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی. بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا. اب میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں. آج وقاص احمد نے سٹوری شیئر نہیں کی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میرے بھائی ہیں وہ، ان کے لیے میری دعا ہے اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، اور آپ بھی میرے سٹوریز میں میرے چینل پر دوبارہ پارٹیسپیٹ کریں. لسنرز، ایسی بہت سی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہر سال وہاں پر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے. بہت سی ایسی جگہوں کے بارے میں میں نے بھی سنا ہے. ہم لوگ جاتے تھے جڑاں والا، وہاں پر بھی ایک نہر ہے، بہت بڑی نہر ہے وہ. وہاں پر بھی اکثر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ نہر کا کوئی ایک مخصوص حصہ ہے جہاں پر ہر سال استغفر اللہ کوئی نہ کوئی ڈوب کر مر جاتا ہے. یعنی لوگ نارملی جیسے وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہاں پر آبادی ہے نہر کی دونوں سائڈوں پر. وہاں پر وہ برج بھی بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کشتی بھی ہے جس میں لوگ ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتے ہیں. کافی بڑی وہ نہر ہے، میں نے خود بھی دیکھی ہوئی ہے. وہ بہت رش ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کا. لوگ وہاں پر بہت زیادہ آؤٹنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، شام کے ٹائم وہاں پر واک بھی کرتے ہیں، مارننگ واک میں بھی جاتے ہیں لوگ، نہاتے بھی ہیں وہاں پر لڑکے بہت زیادہ اس نہر میں. جیسے ایک ماحول ہوتا ہے جہاں پر ایسی جگہ ہوں. وہاں پر بھی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہر سال ایک نہر کا مخصوص حصہ ہے جہاں پر اگر کوئی نہائے تو وہ ڈوب جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر کافی دن کے بعد شاید اس ڈوبے ہوئے انسان کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. وہ کہاں غائب ہو جاتا ہے، اس کو کون مارتا ہے، کوئی نہیں جانتا. تو بعض جگہیں بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. پلیز اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. ایسی جگہوں پر اگر آپ لوگ جائیں بھی صحیح تو لڑکوں کو نہیں نہانا چاہیے نہروں میں. دریا میں جا کر نہاتے ہیں، بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں. اکثر ہم لوگ سنتے ہیں دریائے چناب پر لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں. یہ چنیوٹ والا جو ہے وہاں پر بہت جاتے ہیں. وہاں پر بھی باقاعدہ ایک ایسا حصہ ہے جو بہت زیادہ سیف زدہ ہے، لیکن لوگ ان باتوں کو پتہ نہیں کیوں اگنور کر جاتے ہیں. محض سیر و تفریح کے لیے اگر انسان اپنی جان خطرے میں ڈال دے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنا خیال رکھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے حادثوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں.
کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ میری ایک لسنر تھی، ان کا مجھے کومنٹ آیا ہوا تھا، سنریلا کے نیم سے ان کا آئی ڈی ہے جس سے انہوں نے مجھے کومنٹ کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں اور میرے نانا آپ کی سٹوریز بہت شوق سے ہم لوگ سنتے آ رہے تھے۔ میرے نانا جی اب انتقال کر گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے گا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کے نانا ابو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور آپ سب کو صبر عطا کرے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں، میری اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریے گا، اور نوشین وائس آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک پر بھی ضرور فالو کریں اسٹیٹس ویڈیوز کے لیے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔